بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ یہ سیریز جاری ہے اور یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو اس سلسلے کا جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ نومبر 1963 کے واقعات پر مشتمل ہے اور اس ایپیسوڈ کا نمبر 102 نمبر ہے۔ اب تک آج جو ایپیسوڈ پیش کیا جائے گا وہ 102 نمبر ہے۔ سامعین اور ناظرین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو خود دیکھیں، خود واچ کریں، خود سبسکرائب کریں، خود ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر کوچے کوچے تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ نومبر 1963 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے پہلے نجی رہائش مکان کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی پرائیویٹ ریزیڈنس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 17 نومبر 1963 کو صدر ایوب خان نے اسلام آباد میں پہلے نجی رہائشی مکان کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G6-4 میں جو ایمبیسی روڈ پر واقع ہے، یہ مکان پاکستان کے چیف پارلیمانی سیکریٹری الحاج ظہیر الدین لال میاں کی ملکیت تھی اور اسے ان کی اہلیہ آمنہ سلطانی بیگم تعمیر کرا رہی تھیں، اور یہی سلطانی بیگم کے نام سے یہ مکان اس مکان کا نام بھی سلطانی ہاؤس رکھا گیا تھا۔ اس طرح اسلام آباد میں پرائیویٹ ریزیڈنس بھی شروع ہو گئی تھی۔ آخرکار جو ایوب خان نے جو منصوبہ بنایا تھا پاکستان کا کیپٹل کراچی سے منتقل کرنے کا، وہ وقوع پذیر ہوا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی، اور اس کو انہوں نے جو صدر مقام جو کیپٹل دارالحکومت جناب ہمارے بانی جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے تجویز کیا تھا اور ان کی خوابوں کی تعمیر تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پاکستان کا کیپٹل یہاں سے نہیں ہٹایا جائے، لیکن ایوب خان نے اپنے فوجی زور زبردستی کی وجہ سے آخرکار اس کیپٹل کو اٹھا کر لے گئے وہ اسلام آباد۔ نومبر 1963 کا ایک اور مشہور واقعہ یہ کہ صدر ایوب خان نے کچھ بند کا سنگ بنیاد رکھا۔ 17 نومبر 1963 کو صدر ایوب خان نے کوئٹہ سے 12 میل دور شمال میں کچھ بند کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سے قبل کوئٹہ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ٹکا خان نے کوئٹہ میں پانی کی قلت کا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ کچھ بند کی تعمیر جو ستمبر 1964 تک مکمل ہو جائے گی اور اس پر 12 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، اور اس سے کوئٹہ کی جو پانی کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ نومبر 1963 کا مشہور ایک واقعہ یہ کہ کمال اتاترک ترک کی برسی کے موقع پر پاکستانی گورنمنٹ نے ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا۔ کمال اتاترک ترکی کے صدر تھے اور پہلے صدر تھے، انہوں نے خلافت ختم کر کے جمہوریت قائم کی اور غیر دینی سسٹم شروع کر دیا، جبکہ ترکی جو ہے وہ اسلامی خلافت کا مرکز تھا اور اسلامی امیدوں کا محور تھا، اور اس کو ایک حسین ترین ملک سے نکال کے وہ بدترین مقام پر لے آئے کمال اتاترک صاحب۔ بہرحال 10 نومبر 1963 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے سابق صدر کمال اتاترک کی 25ویں برسی کے موقع پر ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا۔ یہ پہلا ٹکٹ ہے جو پاکستانی سیکورٹی پرنٹنگ پریس کے آرٹسٹ اشفاق غنی نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس پر اتاترک کے مقبرے کی تصویر بنی تھی۔ کمال اتاترک وہ پہلی شخصیت تھے جن کے بارے میں پاکستانی محکمہ ڈاک نے کسی ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور شخصیت کو نہیں ان کی کوئی تصویر شائع نہیں ہوتی پاکستان کے ڈاک کے ٹکٹوں پر۔ بہرحال پاکستان ترکوں سے محبت کرتا ہے، پاکستان ترکی کی عزت کرتا ہے اور اس کی عزت افزائی کرتا ہے، اس لیے پاکستان میں کمال اتاترک کے بارے کے متنازع شخصیت کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے۔ نومبر 1963 کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ کراچی کی سڑکوں کے نئے نام رکھے گئے۔ 1947 سے پہلے پاکستان میں تمام جو بڑے بڑے سڑکوں کے نام تھے، بڑی بڑی شاہراہوں کے نام تھے، وہ تمام انگریزوں کے نام پر تھے یا بڑے سیاسی لیڈروں کے نام پہ تھے، اکثر ان میں سے غیر مسلم تھے۔ تو 12 نومبر 1963 کو کراچی میونسپل کارپوریشن نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا اور اس کو
انہوں نے ایک اجلاس میں کراچی کی تمام اہم سڑکوں کے نام تبدیل کر دی گئی۔ اسی سلسلے میں بندر روڈ کا نام ایم جناح روڈ رکھا گیا اور بونس روڈ کا نام فاطمہ جناح روڈ رکھا گیا۔ 10 نومبر 1963 کو صدر ایوب نے سوات میں عجائب گھر یعنی میوزیم کا افتتاح کیا۔ 15 نومبر 1963 کو کراچی میں دولت مشترکہ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ کا آغاز ہوا۔ 16 نومبر 1963 کو پاکستان میں ہری پور کے مقام پر سلکی مواصلات یعنی وائرلیس کمیونیکیشن کا ریسرچ سینٹر قائم کرنے کے لیے پاکستان اور جاپان میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ 20 نومبر 1963 کو پاکستان نے بھارت کا دعویٰ مسترد کر دیا، جس میں آزاد کشمیر کو بھی انہوں نے اپنی پراپرٹی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آزاد کشمیر یا خود کشمیر مسلم میجورٹی صوبہ تھا، اور جس فارمولے پہ ہندوستان کو کی تقسیم کی گئی تھی اس کے میں واضح طور پر کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونا تھا، اور قائد محمد جناح نے یہ ہمیشہ کہا کہ پاکستان از کشمیر اور کشمیر از پاکستان۔ اور اس کے علاوہ ہمیشہ پاکستان کے جب پلاننگ میں اور پاکستان کی منصوبہ بندی میں اور پاکستان کی سیاسی لائحہ عمل میں کشمیر ہمیشہ پاکستان کا حصہ تھا۔ پاکستان کے لفظ میں پے جو ہے وہ پنجاب پی جو ہے پی یا پے پنجاب سے لیا گیا ہے، اور اے جو ہے افغانیہ یعنی NWFP جو صوبہ اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، اور کے اس میں کشمیر کا ہے، اور سین جو ہے وہ سندھ کا ہے، اور تان جو ہے اس کا بلوچستان کے آخری حصے سے لیا گیا تھا۔ اس طرح یہ لفظ پاکستان بنایا گیا تھا۔ بہرحال بدنصیبی ہے کہ ہم نے تو اپنا مشرقی پاکستان بھی کھو دیا، تو ہم کس طریقے سے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دے اور پاکستان کی میں کشمیر کو شامل کر دے۔ 22 نومبر 1963 کو صدر ایوب خان نے پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں ادارہ تعلیم و تحقیق یعنی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کی عمارت کا افتتاح کیا۔ یہ بہت خوبصورت عمارت تھی، اور یہ عمارت نئے یونیورسٹی روڈ پر قائم تھی، اور دور سے اس کا بہت خوبصورت نیلے رنگ کا ایک اس کا ہال تھا، جس کے سے بہت دور سے وہ بڑی متاثر کن امپریسو بلڈنگ نظر آتی تھی۔ 23 نومبر 1963 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہوا۔ تو اس قتل پہ صدر ایوب خان نے پیغام تعزیت بھیجا، اور حقیقی بات ہے کہ ظاہر امریکی ایک بڑا ملک ہے، اور اس کے پاکستان سے اس پہ خصوصی تعلقات ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مساوی بنیاد پہ اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ 23 نومبر 1963 کو ہی کنونشنل مسلم لیگ نے اسپیکر کے لیے فضل القادر چودھری کو نامزد کر دیا۔ 24 نومبر 1963 کو مسٹر بھٹو امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی تدفین پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ 26 نومبر 1963 کو صدر ایوب نے مشرقی پاکستان میں ہیلی کاپٹر سروس کا افتتاح کیا۔ 26 نومبر 1963 کو ہی قومی اسمبلی نے آئلی قوانین کے آرڈیننس کی تنسیخ کا غیر سرکاری بل مسترد کر دیا۔ یہ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو واقعات نومبر 1963 میں موجود تھے، اور اس میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ 28 نومبر 1963 کو صدر ایوب نے ڈھاکہ میں زر ترقیاتی ملکی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ 28 نومبر 1963 کو ہی پاکستان نے بھارت کی غیر سفارتخانہ سرگرمیوں کی وجہ سے راجشاہی میں بھارتی مشن بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت کے سفارتخانے جو کہ ڈھاکہ میں اور چٹاگانگ میں اور راجشاہی میں تھے، وہ مسلسل جاسوسی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور غیر سرکاری سرگرمیوں میں، اور پاکستان میں تفریق اور علاقہ بندی کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں آخرکار وہ 1971 میں وہ اس گندے منصوبے اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ 29 نومبر 1963 کو فضل القادر چودھری قومی اسمبلی کے اسپیکر آخر منتخب ہو گئے۔ فضل القادر چودھری یہ کنونشنل مسلم لیگ سے تھے، ایوب خان کی مسلم لیگ سے، اور یہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو نومبر 1963 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری گزارش ہے
کہ آپ اس کو تقسیم کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کا ماضی بہت تابندہ تھا اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ تابندہ ہوگا، اور ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔